لبنان اور اسرائیل کے درمیان 10 روزہ سیز فائر ہو گیا ہے، جس کا اعلان ٹرمپ صاحب نے خود کیا ہے۔ یہ کتنی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سر بتائیے گا، لبنان اور اسرائیل میں 10 روز کا سیز فائر ہوا ہے، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس ڈیولپمنٹ کو؟ کتنی بڑی کامیابی ہے یہ سیز فائر؟ دیکھیں، یہ ایک بڑا پازیٹیو سٹیپ ہے، اور خاص طور پہ ایران کا بڑی انسسٹنسی، اور جو فیلڈ مارشل ہمارے گئے ہیں، ہم شور انہوں نے وہاں پر جا کے بات کی ہے، پھر امریکن ایڈمنسٹریشن نے بات کی ہوگی کہ یہ ایک ان کی کنڈیشن تھی کہ جب یہ سیز فائر ہوتی ہے ساتھ ہی ان کی بھی ہونی چاہیے، بیکاز دے آر پارٹ آف اٹ، اینڈ وی ٹیک ایران پہ حملہ ہے یہ لبنان پہ ون تھنگ، اور اس کو پازیٹیو لینا چاہیے۔ وی آر ویری ہوپ فل کہ اس کے بعد جب ایک اکارڈ سائن ہوتا ہے، چاہے اس ہفتے ہوتا ہے 21 سے پہلے یا ایک اور سٹنگ کے بعد ہوتا ہے، اس وقت یہ بھی پرماننٹ سیز فائر ہو جانا چاہیے، تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے یہاں پہ جنگ کے بادل منڈلاتے رہتے ہیں وہ ختم ہو جائیں، اور شوڈ ٹیک اٹ ایز اے پازیٹیو۔ لیکن ون تھنگ واز شیور کہ جہاں یہ اسلام اکارڈ سائن ہوتا ہے وہاں پر اس میں پرماننٹ سیز فائر ہونی چاہیے لیبنان کے لیے بھی، تاکہ یہ ایک وہاں کے جو ان کی ریزسٹنس موومنٹس ہیں ان کے لیے بھی کلیئر ہو۔ ایران کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کیونکہ وہ ان کو سپورٹ کرتا ہے، اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو ان کا بھی اسی طریقے سے سیز فائر ہونا چاہیے۔ صحیح سر، ایران ہمیشہ سے پرماننٹ پیس کی بات کر رہا تھا، اب اگر یہ سیز فائر بھی پرماننٹ ہو جاتا ہے تو ایران کی ڈیمانڈ تو پوری ہو جائے گی۔ بالکل، دس از واٹ ایران وانٹس کہ یہ بھی پیس ہو، کہ ایران کے اوپر بھی ایک گارنٹی ہو کہ آئندہ کوئی ایران کے اوپر امریکہ یا اسرائیل اٹیک نہیں کرے گا۔ دیٹ از واٹ دے وانٹ، دی گارنٹی مور امپورٹنٹ۔ اسی پہ وہ کنڈیشن لگا کے اپنی نیوکلیئر جو پرولیفریشن ہے اس کو ختم کرے گا، انویسٹمنٹ نہیں کرے گا، وہ اس کو ختم کرے گا کہ اگر ان کو یہ گارنٹی ہو آئندہ امریکہ اور اسرائیل اٹیک نہیں کرے گا، جب اس کے ساتھ لیبنان اس کا لنک ہے۔ صحیح۔ اچھا سر، اب پاکستان کی سفارتی کامیابیوں کی ہم بات کر رہے ہیں، ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو تھے وہ پہلے سعودی عربیہ گئے، آج وہ قطر میں موجود ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کا جو کردار ہے بطور ثالث اس کو ہم اچیو کر پائیں گے، اور یہ جو مذاکرات ہیں، یہ راؤنڈ 2 جو ہے یہ کامیابی سے ہو جائے گا؟ دیکھیں، پاکستان کا جو کردار میڈیشن کا اٹ از ابو دا بورڈ۔ امریکن پریزیڈنٹ نے آج ان کی جو وہاں کے اسپوک پرسن ہیں انہوں نے بھی بات کی کہ پاکستان کا کردار ثالثی کا ایک بہت مثال ہے، وی ٹرسٹ اٹ، کوئی اور ثالث کا کردار ادا نہیں کرے گا۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ اسلام آباد میں ہی ہوگا، کہیں اور بھی نہیں ہوگا۔ دس اسپیکس لاٹ آف ٹرسٹ آف امیرکنس پاکستان کے اوپر، اور فیلڈ مارشل کے اوپر، پرائم منسٹر پاکستان کے اوپر، اینڈ سیم گوز فار ایران کے اوپر، ان کا بھی ٹرسٹ ہے۔ تو یہ جب ٹرسٹ لیول دونوں کا ہو جاتا ہے، کیونکہ پاکستان بہت نیوٹرل رہا، بے لوس رہا، ایمانداری سے، سنسیریٹی سے کیا، وداؤٹ ہمارے کوئی انٹرسٹ کے، جسٹ وی وانٹڈ کہ ان کا یہ ایک اکارڈ ہو جائے تاکہ اس خطے میں پرماننٹ امن ہو اور دنیا سکھ کا چانس لے۔ صحیح سر، امریکہ کی طرف سے ابھی بھی کچھ ایسے بیان آ رہے ہیں کہ جی امریکہ ابھی بھی حملہ کر سکتا ہے، امریکہ از لاک اینڈ لوڈڈ۔ ڈو یو سی کہ جو ایسے بیان ہیں، یہ جو سارا پروسیس ہے مذاکرات کا یا سیز فائر کا، اس کو خراب کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جب مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں نا تو یہ مسل فلیکسنگ ہوتی ہے یا پریشر ٹیکٹس ہوتی ہے، بیکاز دے تھریٹ، یہی تھریٹ کرتے ہیں کہ جی ہم پتہ نہیں کیا کر دیں گے، تو ایک دوسرے کو زیر کرنے کے لیے، انڈر پریشر لانے کے لیے، تاکہ وہ آپ اور کنسیشن زیادہ لے لیں۔ دیٹ از دا اونلی ریزن۔ بٹ میرے خیال میں کافی حد تک ریٹنس ریموو ہو چکے ہیں، کنورجنگ آف پوائنٹس ہو چکا ہے، تو میرے خیال میں انشاءاللہ مجھے تو بہت امید ہے کہ جو سیٹنگ ہوگی اس میں اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا، اور مجھے کہ پاکستان میں اسلام اکارڈ ہوگا جو دنیا اس کو دیکھے گی، اور بہت عرصے تک یاد رکھا جائے گا کہ پاکستان نے ایک سپر پاور کو، ایران کا، جو 47 ایئر سے دے ور آؤٹ آف کانٹیکٹ اگینسٹ ایچ ادر، اس کا تصفیہ کرایا اور ریکارڈ قائم کرایا۔ صحیح۔ اچھا سر، اب ایک اور چیز بتائیے گا کہ واشنگٹن ٹائمز کی اگر میں بات کروں، انہوں نے ایک رپورٹ کی ہے کہ پاکستان نے آپریشن غضب للحق کے دوران جو دشمن کے ٹھکانے تھے ان کو بڑا درستگی سے ٹارگٹ کیا ہے۔ یہ ملٹری ایج آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں؟ کتنا بڑا ملٹری ایڈوانٹیج ہے پاکستان کے لیے؟ دیکھیں، پاکستان نے بہت مشکل ڈیسیژن لے کے بار بار افغان رجیم کو بتایا کہ ان کو سمجھایا کہ دیکھیں، آپ، ہماری ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ آپ یہ کراس بارڈر ٹیررزم روک لیں، نہیں روکا، پھر انہوں نے 4 ہماری پوسٹوں پہ اٹیک کیا، دین پاکستان وینٹ فار آل۔ ہم نے ان کے صرف ملٹری ٹارگیٹس پہ، ایران افغانی عوام سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، وی فیل سو سوری فار دیم، ان کا بہت نقصان ہوا ہے، اس لیے وی آر ویری پرٹیکولر۔ ہم نے بیگرام ایریے میں جا کے ان کی تباہی کر دی ہے، 100 ڈرون اڑا دیے، 50 سے 60 ہزار امریکن ساخت رائفلیں تباہ کر دی،
نائٹ ون گوگل اڑا دیے، ان کے ہیلی کاپٹر اڑا دیے، ان کا بہت نقصان، ان کی کمر ٹوٹ چکے ہیں، ان کے ایمونیشن ڈمپ، ان کے ٹیکنیکل اسٹوریج جو تھے پلیس وہ فیول ڈمپ سب اڑا کے رکھ دیے. دے آر ناٹ فنشڈ. یہ بھی چھوٹی حرکتیں کر رہے ہیں، شو کر رہے ہیں کہ ہم زندہ ہیں، ادروائز دیر آن دیئر بیک. ان کے اکنامک لاس بھی بہت ہو رہا ہے. کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیں گے یہ جس طریقے سے یہ کر رہے ہیں، یہ انڈیا کو بھی بھول جائیں گے، اسرائیل کو بھول جائیں گے، یہ پھر پاکستان کی طرف آئیں گے اور کہیں گے کہ ہمارے سے غلطی ہوئی اور ابھی وی ہیو ٹو لیو پیسفلی ود یو. بریگیڈیئر صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ایران امریکہ جنگ کے تناظر میں آج امریکی وزیر جنگ کے بیان پر ہم تجزیہ لیں گے، جس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار فیض رحمان صاحب نے. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر، ایک ایسا وقت جس وقت مذاکرات کی کوشش ہو رہی ہے، بیک ڈور رابطے چل رہے ہیں، اس دوران اگر یو ایس کی طرف سے ایک ایسی سٹیٹمنٹس آتی ہیں کہ جی اگر ایران ہمارے ساتھ صلح نہیں کرے گا، معاہدہ نہیں کرے گا تو ہم بھرپور مقابلہ کریں گے، ہم بدلے میں جواب دیں گے. پھر یہ بھی کہا یو ایس اے از لاک اینڈ لوڈڈ. یو آر رائٹ ناؤ ان یو ایس اے. ڈو یو تھنک کہ اس قسم کے بیان دینا، اس سے تو چیزیں جو ہیں وہ بہتری کے بجائے زیادہ خراب ہوں گی؟ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس بیان کو؟ جی بہت بہت شکریہ سوزین، گڈ ٹو بی آن یور شو. دیکھیے یہ کسی حد تک ایک ٹیکٹیکل ایک سلسلہ ہے. عموماً ایسی ہوتا ہے جب دونوں پارٹیز بیٹھتے ہیں اور بہت زیادہ ڈیفیکلٹ جو پیچیدہ قسم کے مذاکرات اور ڈیلز پر جب کام ہو رہا ہو تو وہ اب دونوں اپنی اپنی جو ایک یعنی سمجھیے کہ جو لیوریج ہے وہ رکھنا چاہتے ہیں برقرار. اور اصل میں پھر یہ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن، خود صدر ٹرمپ اور اسپیشلی ان کے جو سیکرٹری آف ڈیفنس، جن کو اب سیکرٹری آف وار بھی کہا جاتا ہے، تو ان کا ایک اپنا اسٹائل ہے اور وہ اسٹائل بہت زیادہ یہاں بھی امریکہ میں زیادہ اتنا پسند نہیں کیا جاتا، لیکن وہ اسی انداز سے بات کرتے ہیں. اور ان کا وہ لاکڈ اینڈ لوڈڈ جو ہے وہ ان کا ایک ٹپیکل وہ فریز ہے، ایکسپریشن ہے جو اکثر استعمال کرتے ہیں. اور وہ بیسیکلی مقصد صرف یہی ہے کہ یہ دکھانا کہ ہمارے پاس ابھی آپشنز موجود ہیں. ہم اگر آپ سے نیگوشیٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کارڈز نہیں ہیں. تو یہ جو کارڈز رکھنا، آپشنز، لیوریج، یہ تمام وہ خود صدر ٹرمپ کی جو بک ہے دا آرٹ آف دی ڈیل، اسی سے بارو کیے ہوئے فریزز اینڈ ایکسپریشنز ہیں جس کا بھرپور استعمال کیا جا رہا ہے. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ کچھ معاملات پاکستان کی چونکہ میڈیشن ہے اور بہت ہی ہوپ فل ہے خود پاکستانی لیڈرشپ بھی، اور ان کی اپنی جو ایک اتنی انرجیز اور اتنی پریسٹیج اور اتنا جو وقت انہوں نے لگایا ہے، تو سم تھنگ گڈ ول کم آؤٹ فار شیور. میرا نیکسٹ کویسچن بھی یہی تھا کہ ٹرمپ صاحب ایک طرف دھمکی لگاتے ہیں، ایک طرف کہتے ہیں کہ میں جنگ جلدی ختم کرنا چاہتا ہوں. یہ کنفیوژن ہے، یہ ان کی اسٹریٹجی ہے، یہ کیا ہے؟ جی اچھا، یہ اسٹریٹجی تو نہیں ہے، یہ ایز آئی سیڈ بیفور ٹیکٹک ہے کہ کسی طرح سے اس جنگ یہ امپریشن دیا جائے کہ ہمارے پاس ابھی ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں.